بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ مرد ہو یا عورت اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے غلام احمد پرویز کی اس انٹرپریٹیشن کو بالکل ہی غلط نظریے سے پیش کیا، اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید غلام احمد پرویز کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اتنے بڑے اسکالر سے آپ اس طرح کی مسٹیک ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، بیکاز ان کو لاکھوں ملینز لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ملینز فالوورز ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تو اتنی بڑی غلطی یا تو ان کا مقصد ہی غلط تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، کیونکہ اتنی بڑی غلطی میرے نزدیک کوئی عالم کر نہیں سکتا۔ لیٹس سی اینڈ لیٹس اینالائز اٹ۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چوری خواہ مرد کرے خواہ چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، ایک ایک ہاتھ، ایدیہما، ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالا من اللہ، اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیے یہاں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اہل قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی۔ غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کا، اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا، یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو، کفالت عامہ ہو، کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے، اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے اگر موجود ہے، وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی وہ انڈر رائٹ کر رہی ہے، اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے؟ ایسے نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی، ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی۔ قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آمد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ نے بالکل کلیئرلی سنا ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کلیئرلی نیگیٹ کر دیا غلام پرویز صاحب کی انٹرپریٹیشن کو، اور انہوں نے بڑے غلط رنگ میں اس کو پیش کیا، بہت ہی غلط۔ اب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ذرا غلام پرویز صاحب کی بک ہے مفہوم القرآن، اس کو ذرا پڑھیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 38، اور اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں کہ ڈاکٹر غلام پرویز صاحب نے لکھا کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، اور کس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ان کو غلط انٹرپریٹ کیا۔ یا تو اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، یا تو وہ جیلس تھے، یا تو پھر یہ واللہ عالم۔ مطلب اللہ نے بھی انصاف لینا ہے۔ مطلب آپ کسی پر تہمت لگاؤ، جب آپ کے ملینز فالوور ہوں اسلام کے نام پہ، تو اللہ نے آپ سے انصاف لینا ہے۔ لیٹس فالو اٹ آف رائٹ وے۔ اچھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں ہم لوگ، ہیئر وی گو، اور 38، یس۔ اب اس کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھیے گا، ذرا غور سے پڑھیں کہ ملک میں بغاوت پھیلانے اور فساد برپا کرنے کے لیے چوری فساد کرنے کے بعد بڑا فتنہ چوری کا جرم ہے، جس سے معاشرے میں امن اور سکون باقی نہیں رہتا۔ چور مرد ہو یا عورت، مجرم ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں، اس لیے ان کی سزا میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اس لیے ایسا طریق اختیار کرنا چاہیے جس سے خود چور کے ہاتھ چوری کرنے سے رک جائیں۔ تو اس کا مطلب کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو کہہ رہے تھے صحیح ہے، لیٹس گو اہیڈ، اور دوسروں کے لیے بھی قانون خداوندی کی روح سے روک بن جائے، یعنی وہ مجرم کے لیے موجب اصلاح ہو اور دوسروں کے لیے جرم سے اجتناب کا باعث ہو۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لگتا ہے کہ 2 لائنیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں اور جواب دے دیا ہے۔ آپ کہیں کہ غلام پرویز صاحب کہتے کیا ہیں، لیکن اگر یہ دیکھو کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور یہ جرم عام ہو رہا ہے، تو اس کی انتہائی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ بھی سزا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اتنی بڑی تہمت غلام پرویز کے اگینسٹ ڈاکٹر اسرار کا لگانا مجھے سمجھ سے بالا تر ہے۔ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، مفہوم القرآن، مفہوم القرآن، مفہوم القرآن، ڈاکٹر غلام احمد پرویز صاحب۔ اچھا چلیں، اس کی اب انگلش میں انٹرپریٹیشن پڑھ لیتے ہیں۔ لیٹس گو فار اٹ۔ گوگل پہ جائیں آپ لوگ، ٹائپ کریں ایکسپوزیشن آف ہولی قرآن بائی پرویز، انٹر، لیٹس گو فار اٹ۔
I guess there's some error in it, but